ہر ڈرگ ایک جھوٹ بولتی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس جھوٹ کو سچ سمجھ لیتے ہو۔ ہر ایک کا سورس الگ ہوتا ہے، کوئی پودوں سے آتی ہے، کوئی لیب میں بنتی ہے، لیکن جب بھی آپ کے دماغ تک پہنچتی ہیں تو ایک ہی کام کرتی ہیں۔ یہ ڈرگز جو لوگ استعمال کرتے ہیں، کیا آپ جانتے ہو کہ یہ صرف نشہ نہیں بلکہ آپ کے برین کے سسٹم کو ہیک کرنے والے کیمیکلز ہیں؟ لیکن یہاں اصل بات یہ ہے کہ یہ سب ڈرگز دماغ کے اندر جا کر اصل میں کرتی کیا ہے۔ چلو اسے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ دراصل انسانی دماغ پہلے ہی کیمیکلز پر چل رہا ہوتا ہے، ڈوپامین، سیروٹونن، گابا۔ ڈرگز انہی سسٹمز کو کاپی کرتی ہیں یا انہیں زبردستی تبدیل کر دیتی ہیں، جیسے کیفین جو کافی بینز اور چائے کی پتی سے آتی ہے۔ پودے اسے کیڑوں سے بچنے کے لیے بناتے ہیں، لیکن جب آپ اسے پیتے ہو یہ آپ کے دماغ تک پہنچ کر ایک اہم سگنل کو بلاک کر دیتی ہے۔ یہ سگنل ہوتا ہے ایڈینوسن، جو عام طور پر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ تھک چکے ہو۔ جب یہ بلاک ہوتا ہے تو آپ اچانک زیادہ الرٹ اور فوکسڈ محسوس کرتے ہو، جیسے انرجی آ گئی ہو، لیکن اصل میں آپ کا جسم پہلے ہی تھکا ہوا ہوتا ہے، بس آپ کا دماغ اسے نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کچھ دیر بعد ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے، تھوڑی بے چینی محسوس ہوتی ہے، اور پھر ایک واضح کریش آتا ہے۔ پھر قدرتی طور پر آپ کا ذہن کہتا ہے ایک اور کافی لے لو۔ نکوٹین۔ اسی طرح نکوٹین تمباکو کے پودے سے نکلتا ہے، جہاں یہ اصل میں ایک دفاعی زہر ہوتا ہے۔ نکوٹین سگریٹس، ویپس اور نکوٹین پاؤچز کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے اور صرف چند سیکنڈز میں دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں ڈوپامین ریلیز کرتا ہے۔ آپ کو سکون اور فوکس محسوس ہوتا ہے، جیسے سٹریس کنٹرول میں آ گیا ہو۔ لیکن اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ آپ کا دماغ آہستہ آہستہ اپنی قدرتی ڈوپامین پروڈکشن کم کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر نکوٹین کے آپ کو نارمل محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جو ریلیف ملتا ہے وہ صرف وڈرال کا عارضی خاتمہ ہوتا ہے، اور اسی سائیکل میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ الکوہل تھوڑی مختلف لگتی ہے کیونکہ یہ پھلوں یا اناج کو فرمنٹ کر کے قدرتی طور پر بنتی ہے، لیکن جسم کے اندر جا کر یہ دماغ کے سگنلز کو سلو کر دیتی ہے۔ شروع میں آپ کو گرم جوشی اور کانفیڈنس محسوس ہوتا ہے، سوچ ہلکی ہو جاتی ہے، سوشل ہونا آسان لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے، کنٹرول سلپ ہونے لگتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا رہتا ہے کہ آپ کنٹرول میں ہو، جبکہ آپ کا دماغ پہلے ہی سلو ہو چکا ہوتا ہے۔ بعد میں جسم ڈی ہائیڈریٹ محسوس کرتا ہے، تھکن، سر درد اور ذہنی دھند آتی ہے۔ کینابس ماریجوانا پلانٹ سے آتی ہے، جس میں THC نام کا کیمیکل ہوتا ہے۔ دماغ میں پہلے سے ایک سسٹم ہوتا ہے جو موڈ اور ریلیکسیشن کنٹرول کرتا ہے۔ THC اس سسٹم کو اوورلوڈ کر دیتا ہے، اس لیے وقت سست لگتا ہے، میوزک بہتر محسوس ہوتا ہے اور خیالات گہرے ہونے لگتے ہیں۔ LSD ایک ایسی ڈرگ ہے جو لیب میں بنتی ہے، لیکن اس کا اثر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ آپ کی حقیقت کو ہی بدل دیتی ہے۔ یہ دماغ کے ان ریسیپٹرز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے جو پرسیپشن کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں نارمل نہیں لگتی۔ دیوار سیدھی ہوتی ہے لیکن آپ کو وہ ہلتی ہوئی نظر آتی ہے، رنگ زیادہ روشن لگتے ہیں اور وقت کا تصور ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی یہ تجربہ خوبصورت لگتا ہے اور کبھی اتنا شدید کہ بندہ خود سے ہی ڈر جاتا ہے۔ میجک مشرومز قدرتی طور پر زمین سے اگتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کے خیالات کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ جب یہ جسم میں جاتا ہے تو دماغ عام چیزوں کو بھی مختلف طریقے سے پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سادہ میوزک گہرا محسوس ہونے لگتا ہے، چھوٹی سی بات معنی خیز لگتی ہے، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے، کیونکہ پھر خیالات واضح نہیں رہتے، وہ اوور ویلم کر دیتے ہیں۔ ہیروئن/اوپیوئڈز۔ ہیروئن اوپیم پاپی پلانٹ سے بنتی ہے اور اسے دنیا کے سب سے طاقتور درد ختم کرنے والے مادوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب یہ جسم میں جاتی ہے تو درد فوراً ختم ہو جاتا ہے اور ایک گہرا گرم سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کا ہر سٹریس ختم ہو گیا ہو۔ لیکن یہاں سے سب سے خطرناک حصہ شروع ہوتا ہے۔ جسم اتنی جلدی اس احساس کا عادی ہو جاتا ہے کہ نارمل رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔
फिर बंदा ड्रग के लिए नहीं, नॉर्मल महसूस करने के लिए इस्तेमाल करता है। मैथ एक मुकम्मल लैब में बनी हुई ड्रग है जहां मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर एक इंतहाई ताकतवर स्टिमुलेंट बनाया जाता है। जब ये दिमाग में जाती है तो एनर्जी अचानक फट पड़ती है, नींद खत्म, थकन खत्म, फोकस इंतहाई लेवल पर। आपको लगता है आप नाकाबिले शिकस्त हैं, लेकिन असल में दिमाग अपनी एनर्जी एक ही बार में जला रहा होता है। इसलिए जब असर खत्म होता है तो सिर्फ थकन नहीं बल्कि शदीद डिप्रेशन और क्रैश महसूस होता है। कैटामीन असल में अस्पतालों में इस्तेमाल होती थी सर्जरी के लिए, लेकिन जब गलत इस्तेमाल हो तो ये दिमाग के सिग्नल्स को इतना स्लो कर देती है कि आपको लगता है आप अपने जिस्म के अंदर नहीं हैं, जैसे आप अपनी जिंदगी को बाहर से देख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये पुरसुकून महसूस होता है, लेकिन दूसरों के लिए इतना कंफ्यूजिंग कि हकीकत समझना मुश्किल हो जाता है। बेंजोडाइज़ेपिन्स ये दवाएं एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए दी जाती हैं और शॉर्ट टर्म में काफ़ी मुअस्सिर होती हैं। जब आप उन्हें लेते हो तो दिमाग का शोर आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है, ख्यालात सुस्त हो जाते हैं, जिस्म रिलैक्स महसूस करता है। लेकिन मसला यहाँ शुरू होता है। दिमाग इस पुरसुकून हालत का इतना आदी हो जाता है कि बगैर दवा के नॉर्मल रहना मुश्किल हो जाता है। फिर सुकून महसूस करना भी एक डिपेंडेंसी बन जाता है। अगर आप गौर से देखो तो हर ड्रग का पैटर्न एक जैसा है, चाहे वो पौधे से आए या लैब से। वो आपके दिमाग के कुदरती निज़ाम को हाईजैक करती है। पहले आपको कुछ इजाफी देती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका नॉर्मल छीन लेती है। अगर आप ऐसे हिडन सिस्टम समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो